بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خلافہ صدیقی میں مدینہ کے قاضی بنے، مگر لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ مہینوں گزر جاتے مگر ان کی عدالت میں ایک مقدمہ بھی پیش نہ ہوتا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست اور مشیر خاص تھے۔ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی۔ مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھی۔ خلافت صدیقی میں ابتدائی فتوحات سے لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ چکے تھے، چنانچہ ان کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، افغانستان اور مکران پاکستان تک، دوسری طرف شام، ارمینیا، مصر اور لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئیں۔ مسلمان جہاں گئے وہاں عدل و انصاف قائم کیا۔ وہاں کی رعایا کو اسلامی فتوحات پر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ انہیں اپنے جابر بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی اور انہوں نے اسلام کے بے لاگ نظام عدل کے زیر سایہ نہایت امن اور راحت سے زندگی بسر کی۔ یوں صدیوں تک مسلمانوں کی مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کبھی بغاوت کا خیال تک نہ آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی تربیت اتنی مکمل تھی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں نسلی و قبائلی تعصبات کو کبھی نہیں ابھرنے دیا۔ ان کے فیصلے حق و صداقت اور حقیقت شانی پر مبنی ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاتعداد ایسے کام کیے جن کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے اسلامی حکومت کے طویل وعرض میں چھاؤنیاں قائم کی، محکمہ مالیات کے ذریعے وظیفے جاری کیے، جس سے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا اگر وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمت کے لیے چلا جائے گا تو اس کے لیے اہل و عیال بھوکے نہیں مریں گے۔ محکمہ مالیات سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں۔ انہوں نے امہات المؤمنین کے لیے بھی وظیفے مقرر کیے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ وظیفہ دیا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ سیدہ جویری اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بنا پر دوسروں سے کم دینا چاہا کہ وہ آزاد عورتیں ہیں، لیکن دیگر امہات المؤمنین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کبھی فرق نہیں کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے سب کے لیے برابر وظیفہ مقرر کر دیا۔ سب سے زیادہ وظیفہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا اور غازیان بدر کی خدمات اسلامی کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا۔ وہ پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نومولود بچے کا بھی وظیفہ جاری کیا۔ عمر کی رفتار کے ساتھ بڑھتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے کی مقدار مقرر کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے۔ مثلا سیدنا اسامہ بن زید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4000 یا ایک روایت کے مطابق 2000 درہم مقرر کیا۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح کم نہیں ہوں؟ جتنی جنگیں انہوں نے لڑیں میں نے بھی لڑیں، جہاں وہ گئے اور بھلائی کے لیے کام کیے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری بات ٹھیک ہے مگر یاد رکھو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے اتنے تم نہیں تھے، اور اس طرح جتنا اس کا باپ زیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، اتنا تمہارا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی تنہائی سادگی سے بسر کی، بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی۔ ان کے سالانہ اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے۔ شام کے دور پر گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا تھا۔ اس نے گزارش کی کہ لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ باپ سوار ہو جائیں، میں مہار تھام لیتا ہوں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ سیدہ ام کلثوم نے ایک مرتبہ استنبول جانے والے سفیر کو چپکے سے ایک تحفہ دیا کہ میری طرف سے ہر کل کی بیوی کو پہنچا دینا۔
اس نے واپسی پر ایک قیمتی ہار تحفے میں ارسال کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو مسجد میں سر عام یہ واقعہ بیان کیا اور لوگوں کی رائے معلوم کی۔ سب نے کہا کہ تحفہ کے بدلے تحفہ، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، تحفہ سرکار کارندے کے ہاتھ بھیجا گیا۔ پھر بیوی سے معلوم کیا کہ اس کے پیچھے اس کے اپنے بھیجے ہوئے تحفے کی کیا قیمت تھی۔ پھر اتنی رقم سرکاری خزانے سے دلائی اور عمومی تحفہ بیت المال میں جمع کر دیا۔ ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت مدینے سے باہر دورہ کر رہے تھے۔ اس دوران نیند کا غلبہ ہوا، ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ اتفاق سے کثیر روم کا سفیر آ پہنچا، ان کو دار المارا میں نہ پایا تو پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرا آقا ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا، مگر اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بیت المال کا ایک شعبہ قرض حسنہ کے لیے مختص کیا، بغیر سود قرض کے دیے جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے سود خوری پر کاری ضرب لگائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر بھی آباد کیے، ان کے نقشے خود اپنی نگرانی میں تیار کرائے، فوجیوں کی چھاؤنیاں قائم کریں اور ان میں زندگی کی تمام سہولیات کا بندوبست کیا۔